الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو پیج نمبر 5 پہ آ جائیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زمانہ دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں 2 چیزوں پر ہم نے بات کی۔ پہلی چیز جو ہم نے بات کی کہ دنیا کے مذاہب کی تاریخ کیا ہے، ایک، اور دوسری چیز یہ کہ دنیا میں جو فلسفے پیدا ہوئے ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے، دانشور پیدا ہوئے، بالخصوص گریک فلاسفرز، اور اس میں پھر افلاطون ہے اور سقراط ہے، سقراط اس کا شاگرد افلاطون، افلاطون کا شاگرد جو ہے پھر ارسطاٹل جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور جو فلاسفرز آئے جیسے پلاٹنس، بہت اہم فلسفی ہے، 270 عیسوی کا ہے یہ، اور اسی کا ہم عصر ہے مانی پسرماش، اور اس کے اثرات عیسائیت پر کیا پڑے۔ اور ہم نے بتایا کہ یہ سینٹ آگسٹائن ہیں اور جسٹینین جو ان کا بادشاہ گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر ہندو فلسفے کو اور ارسطو کے فلسفے کو اور رہبانیت کو عیسائیت میں سمونے کی کوشش کی، اور یعنی 300 عیسوی سے لے کر 600 عیسوی تک عیسائیت پوری طرح تصوف میں ڈوب گئی، عیسائیت کرامتوں میں ڈوب گئی اور ولیوں میں ڈوب گئی۔ سینٹس، ان کے سینٹس سارے تاریخ میں نے بتا دی آپ کو کہ سینٹ آمون، سینٹ گریگوری، سینٹ بیسل اور سینٹ بینڈکٹ، اتھانوسیوس، پاپیاموس، یہ ساروں کی تفصیل میں نے تفصیل سے بتا دی آپ کو کہ کس طرح عیسائیت کو تصوف نے کھا لیا۔ تو تصوف ایک بہت بڑا اشتہا ہے، ہر چیز نکل جاتا ہے۔ تصوف یہ بہت قدیم اشتہا ہے، یہ بہت بڑا مگرمچھ ہے، یہ جو ہر چیز نکل جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، اور اصل میں کیا ہے کہ توازن جب بھی بگڑتا ہے نا، دیکھیے مادیت میں اور روحانیت میں جب بھی توازن بگڑتا ہے، ایک بیلنس ہونا چاہیے مادیت میں اور روحانیت میں، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور جب یہ توازن بگڑتا ہے تو یا تو آپ مادہ پرست ہو جاتے ہیں یا آپ صوفی ہو جاتے ہیں۔ اس کو دوسری طرح میں سمجھاتا ہوں کہ خلافت راشدہ جنید، خلافت راشدہ نام ہے طاقت اور تقوی کے امتزاج کا۔ خلافت راشدہ کیا چیز ہے؟ اٹس اے کمبینیشن آف تقوی اینڈ پاور۔ سمجھ کی بات ہے؟ اچھا، ان دونوں میں طلاق ہوگی تو پاور جب تقوی کو طلاق دے دے گا، اس کے نتیجے میں مادیت، ملوکیت، یزیدیت پیدا ہوگی، اور جب تقوی جو ہے وہ پاور سے خلا لے لیتا ہے، اس کے نتیجے میں تصوف پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ کی بات ہے؟ یعنی یہ شادی ہے، یہ کہ شادی ہے نا، تو دونوں مل کے گزاریں خوشگوار زندگی، پاور، طاقت اور اللہ کا خوف، یہ دونوں جو ہیں مل جل کر رہیں، دونوں کی شادی ہونی چاہیے، مل جل کر زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ایک چیز غالب ہو جاتی ہے اس میں، اگر پاور غالب ہو جاتا ہے، تقوی رخصت ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، فرعونیت ہوگی، یزیدیت ہوگی۔ اور اگر تقوی غالب ہو جاتا ہے اور پاور اس میں سے نکل جاتا ہے، طاقت، قوت نکل جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو آپ صوفی بن جاتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھنا۔ چلیے جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو 571 میں آپ کی
ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 573 میں سینٹ سلویا کی وفات ہوئی. 577 میں اب وہ عیسائیت کو بھی ہم سائملٹینیسلی لیتے جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے 6 سال کی عمر میں. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو جاتا ہے. 586 میں 15 سال کی عمر ہے، جنگ فجار ہوتی ہے اور حلف الفضول. 15 سال کی عمر ہے. تو حضرت ابو بکر کے چچاداد بھائی تھے وہ عبداللہ بن جدعان، تو بڑے وہ سوشل قسم کے آدمی تھے، لیڈر تھے بڑے عبداللہ بن جدعان. ان کے گھر پہ ایک اجتماع ہوا تو آپ نے شرکت کی اور کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، جنگ نہیں ہونا چاہیے. اور کہا کہ اس طرح کی کوئی اور بھی چیز ہوتی تو میں ضرور اس میں شریک. تو پھر حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میرے والد کے چچاداد بھائی تھے عبداللہ بن جدعان اور بڑا سوشل ورک کرتے تھے اور بڑے یعنی جنگ کے بڑے خلاف تھے، صلح کراتے تھے لوگوں میں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں. تو لم یقل اللہم اغفر خطیئتی، کیونکہ وہ توحید کو نہیں مان، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. یعنی وہ سوشل ورکر تھے، جیسے بہت سارے نا سوشل ورکر، سوشل ریفارمرز ہوتے ہیں نا، بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن عبداللہ بن جدعان نے توحید کلمہ نہیں پڑھا، اللہ سے مغفرت نہیں مانگی. تو یہ بنیادی بات ذرا سمجھ لیجیے. 595 عیسوی میں حضرت خدیجہ سے نکاح کی. 600 میں جو ہے اب یہ اعتراف گناہ، کنفیشن، اب وہ لوگ آتے تھے، سنیے یہ اب شروع ہو گیا ان کے پاس. خود چرچوں میں کیا ہوتا تھا، ننس کے ساتھ جو ہے ریپ ہوتا تھا، فورنیکیشن ہوتی تھی ان کے ساتھ. چھوٹے بچوں کا مولسٹیشن ہوتا، ابیوز، سیکشول ابیوز ہوتا تھا چرچ کے اندر. اور پھر آ کے وہ پادری کے سامنے کہتے تھے کہ ہم سے گناہ ہو گئے، اور یہ وہ کنفیشن، وہ اعتراف کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اس سے بدکاری اور پھیلتی گئی. تو جو چاہے کرو، اس کے بعد آ کے اعتراف گناہ کرو. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے پادری کے سامنے اعتراف گناہ کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ پیر صاحب کے سامنے جا کے اعتراف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے اکیلے میں اللہ سے توبہ کیجیے. چلیے جی، اب یہ 604 ہے. دیکھیے 604 یعنی نزول قرآن سے تقریباً 6 سال پہلے یہ گریگوری دی گریٹ، یہ ان کی وفات ہوئی ہے. یہ عیسائیت کے بہت بڑے جو ہے گریگوری اعظم جن کو کہتے ہیں. 610 میں ہجرت ہوئی، نبوت کا آغاز ہوا. 610 میں نبوت کا آغاز ہوا، اور کوہ صفا پر اعلان عام جو ہے وہ 613 میں ہوا. 615 میں ہجرت حبشہ ہوئی. پھر 3 سال کے لیے آپ کو نظر بند کر دیا گیا. 619 میں حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. 50 سال عمر تھی، اور اسی وقت شادی ہوئی. حضرت سودا سے اور حضرت عائشہ سے نکاح ہوا. رخصتی تو بعد میں ہوئی. 620 میں معراج ہوئی، اور 622 میں آپ نے ہجرت کی. 623 میں جنگ بدر ہوئی. 24 میں 3 شوال کو، 3 ہجری شوال، 3 ہجری میں احد، 4 ہجری میں بنی نذیر کی جلاوطنی ہوئی. 5 میں جنگ احزاب، 6 ہجری میں حدیبیہ، اور 7 ہجری میں فتح خیبر، اور 8 ہجری میں فتح مکہ اور حنین. 9 ہجری میں غزوہ تبوک، 10 میں حج، اور 11 ہجری میں آپ کا انتقال. تو یہ سیرت جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے آتی ہے. اب آ جائیے ذرا، اب ہم ذرا مشکل دور میں آ رہے ہیں. ذرا بھائی ان کو یہ ہینڈ آؤٹ تو یہاں جو نئے آئے ہیں، جن کے پاس ہینڈ آؤٹ نہیں ہے ان کو ہینڈ آؤٹ دیجیے. پوچھیے کس کے پاس ہینڈ آؤٹ نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیے ذرا.
اب ذرا توجہ سے بات سنیے. اب یہاں ہم آخری نبی کے آنے کے بعد کیا ہوا اس پر گفتگو کریں. پھر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. نوجوانوں، روزانہ یہ دور ایسا ہے، یہ میڈیا کا دور ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، روزانہ یہ کہا کرو 3 مرتبہ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں اسلام پر ایمان لایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. اللہ کو میں نے رب مان لیا، خوش ہوں، توحید کو مان لیا، اور اسلام کو دین تسلیم کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا. یہ اگر آپ بار بار روزانہ نہیں کہیں گے تو چپکے سے ایمان رخصت ہو جائے گا. ہر چیز پر آپ شک کرنے لگیں، کیونکہ شک پیدا کرنے والے عناصر بہت پیدا ہو جائیں گے. ہر حدیث پہ شک کریں گے. خود مسلمانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کو شک میں مبتلا کریں. یہ بڑی اہم بات. اور یہی ہوا، یہی تاریخ میں ہوا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں سن لیجیے سورہ آل عمران آیت 19. ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام. دین صرف اور صرف اسلام. یہ آل عمران آیت نمبر 85. زبانی یاد کر لو، روزانہ پڑھو اس کو. وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. الیوم اکملت لکم دین. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ اے بی سی ہے دین کی. سنیے، کورس میں، نصاب میں، میں کہتا ہوں فرسٹ ایئر یونیورسٹی میں ہر کورس میں پہلی بات یہ بتانی چاہیے، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی. سمجھ گیا؟ یہ اگر نہیں، نوجوان اس کو نہیں سمجھیں گے وہ بھٹکیں گے. اور بھٹکانے والے بہت ہیں. کئی غامدی ہیں، کئی سر سید احمد خان ہیں، کئی صوفی ہیں، کئی معتزلی ہیں، کئی قسم کے بہروپیے ہیں یہاں پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% اعتماد، چاہے عمل آپ کا کم ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقل سلامت ہو، ایمان سلامت ہو. اچھا جی، اب آ جائیے یہاں ذرا پہلے 100 ہجری تک کی ہم بات کریں، یعنی 622 عیسوی سے 718 عیسوی کی ہم بات کریں. 100 سال. اچھا ادھر دیکھیے، یہاں لکھ لیجئے آپ لوگ کاپی کے اوپر. یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور ایک میں اور بھی ہے ثم الذین یلونہم، ایک روایت. تو لکھ لو کہ جو صحابہ کا زمانہ ہے اباؤٹ 70 ہجری تک ہے. اس کے بعد بھی رہے ہیں اکا دکا صحابی، لیکن موسٹلی 70 میں انتقال ہو گیا. تابعین کا جو زمانہ ہے وہ 130 ہجری تک ہے اپروکسیمیٹلی، موسٹ آف دم. اس کے بعد اکا دکا کوئی رہ گیا 130 کے بعد. اور جو تبع تابعین کا زمانہ ہے وہ 200 ہجری کا ہے. اس کے بعد اکا دکا رہ گیا، یعنی 70، 130 اور 200، 200 ہجری تک. یہ بہترین زمانہ ہے. سمجھ گئے؟ چلیے جی، اب یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم بتا چکے ہیں آپ کو. حضرت ابو بکر کی وفات 13 ہجری میں ہوئی ہے، 2 سال حکومت کی. حضرت عمر کی 23 کے آخر میں ہوئی ہے. حضرت عثمان کی جو ہے 35 میں. جنگ جمل جو ہے 36 میں ہوئی. جنگ جمل 36 میں ہے.
جنگ صفین 37 میں ہوئی. جنگ نہروان، جنگ جمل جو ہے یہ بصرہ کے قریب ہوئی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، اس میں حضرت علی فاتح رہے. جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، لیکن نتیجہ اس کا کوئی خاص نہیں نکلا. اس کے بعد پھوٹ پڑ گئی حضرت علی کی فوج میں، آدھی فوج وہ جو ہے خارجی بن گئی، باغی ہو گئی. پھر نہروان کی جنگ، حضرت علی کی شہادت ہو گئی 40 ہجری میں، حضرت حسن کا انتقال ہوا 49 میں، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں، حضرت حسین کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں. یزید جو ہے 64 میں مرا، 4 سال حکومت کی اس نے، 60 سے 64. مختار ثقفی 66 میں قتل ہوا، اور سعید بن جبیر کی شہادت 95 میں ہوئی. حجاج بن یوسف نے قتل کیا، اور انہیں کہہ دیا تھا حضرت سعید بن جبیر نے، تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد کے، آج کے بعد اے اللہ اس کو کسی اور کو مارنے کی مہلت نہ دے. تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور 2 مہینے بعد مر گیا حجاج. اوپر جائیے اب سیکنڈ کالم میں. عبداللہ بن مسعود 32 ہجری میں انتقال ہوا، حضرت عائشہ کا 57 میں، ابو ہریرہ کا 58 ہجری میں، ابن عباس کا 68 ہجری میں، عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی 72 ہجری میں، عبداللہ بن عمر 73 ہجری، ابو سعید خدری 74 ہجری، جابر بن عبداللہ 78 ہجری، عبد الملک بن مروان 21 سال حکومت کی، 65 سے 86 تک. انس بن مالک خادم رسول، بڑی لمبی عمر پائی، 100 سال سے زیادہ، 93 میں انتقال کیا. سعید بن مسیب تابعین میں مدینے کے سب سے بڑے عالم تھے، 93 میں انتقال ہوا، 95 میں. ابراہیم نقعی کوفے کے سب سے بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، کنٹمپرری ہیں ان کی، 96 میں انتقال ہوا. حجاج بن یوسف کا بھی 95 میں. اچھا اب ادھر دیکھیے، دوسری طرف جائیے. اب تو یہ تو صحابہ ہو گئے نا، اور بڑے اہم لوگ ہو گئے یہاں پر. دوسری طرف دیکھیے آپ کہ خوارج پیدا ہو گئے. نافع بن ازرق ہے جن سے ازارقہ ایک فرقہ خارجیوں کا پیدا ہوا. ابن وہب راسی بھی، یہ بھی خارجی تھا، اور غالباً یہ نہروان میں مارا گیا. صدیہ 38. ذرا ادھر دیکھیے، ذرا ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں، ذرا نوٹ کر لیجئے، پہلے ذرا اچھی طرح سن لیجئے. قصہ بخاری، مسلم اور تمام کتابوں میں آیا ہے. صدی تو دالیے صدع تو کہتے ہیں عورت کی چھاتی کو کہتے ہیں، عورت کی پستان کو کہتے ہیں. تو 8 ہجری کا واقعہ ہے. جنگ حنین ہوئی، 8 ہجری کا واقعہ ہے. جنگ حنین ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا. تو آپ نے صفوان بن امیہ جو تھا، امیہ بن خلف کا بیٹا، تو امیہ بن خلف حضرت بلال کا وہ تھا مالک، مارتا تھا، ظلم کرتا تھا. حضرت ابوبکر نے پیسے دے کے ان کو آزاد کرا دیا، خرید لیا. اسلام کا کٹر دشمن تھا. تو بدر میں اب وہ عبد الرحمن بن عوف نے اس کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کو دوست بھی تھے، بچانے لگے. تو یکایک بلال کی نظر پڑی، اس نے کہا ملعون تو جہنم میں جائے گا، اور مار دیا اس کو. امیہ بن خلف اس کے 2 بیٹوں کو مار ڈالا. تو حنین، وہ فتح مکہ میں صفوان بن امیہ مسلمان ہو گیا جیسا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2-3 مہینے کے بعد یہ حنین ہوئی. پہلے 100 اونٹ دیے رسول صاحب نے، پھر بلایا اور کہا کہ 100 اونٹ اور لے.
پھر اس کی کچھ دیر بعد پھر کہا کہ 100 اونٹ اور، تو 300 اونٹ دیے اس کو. اس نے کہا کہ آج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں کسی سے بغض نہیں رکھتا تھا، آج کے بعد آپ سے زیادہ کوئی مجھے محبوب ہے. یہ تالیف قلب کے لیے دیا. اقرا بن حابس اس کو 100 اونٹ دیے، اور بدر بن عوینہ کو 100 اونٹ دیے. تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو کہا کہ یہ 2 چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اس کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ لے جاؤ. اس نے جا کے اپنے قبیلے میں کہا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا ڈر نہیں، مفلس ہونے کا ان کو غم نہیں ہوتا، دیتے ہیں فیاض. پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ. ذوالخویسرہ تمیمی تھا، ریاض کے پاس کا رہنے والا تھا، تمیمی. اس نے کہا اے دل یا محمد، اے دل یا محمد، محمد انصاف کرو، محمد انصاف کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روئے زمین پر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے. یہ کون تھا؟ ذوالخویسرہ. ذوالخویسرہ. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری. واقعہ ہے 8 ہجری کا، جنگ حنین کے موقع پر 8 ہجری کا واقعہ ہے. پھر یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نسل سے، ذوالخویسرہ کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا، یہ ذوالثدی ہے، گوشت والا، لوتھڑے والا. اور اگر میں زندہ رہا تو عاد و سمود کی طرح ماروں گا ان کو. اور یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے گلے سے نہیں اترے گا، یہ خوارج ہوں گے. اب سنیے، حضرت ابو سعید خدری 30 سال بعد، وہ 8 ہجری کا واقعہ تھا، 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی. ابو سعید خدری وہاں موجود تھے جنگ نہروان، حنین میں بھی موجود تھے، نہروان میں بھی موجود تھے. حضرت علی جیت گئے جنگ، خارجیوں کو شکست ہوئی. تو حضرت علی نے حکم دیا جا کے ڈھونڈو لاشوں میں ذوالثدیہ کہاں ہے، پستان والا کہاں ہے. وہ خیر لاشوں کو ڈھونڈا تو ایک لاشوں کے نیچے ایک آدمی مل گیا، اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور یہاں پر گوشت ایسے ہاتھ کے اوپر ایک بڑا گوشت کا لوٹڑا، اور وہ ہل رہا تھا، ہل رہا تھا. وہ لایا گیا حضرت علی کے پاس. انہوں نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے، یہ خوارج ہیں، یہ وہ ذوالخویسرہ کی نسل سے یہ ذوالثدیہ پیدا. اچھا جی، اب یہ میں آگے بتاؤں گا، میں ذرا پڑھ لیجئے پہلے. 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا، اس نے حضرت علی کو قتل کر دیا. اچھا، عبداللہ بن عباد یہ بھی خارجیہ تھا، آج کل اس کے پیروکار عبادیہ، یہاں لکھ لیجئے آپ بریکٹ میں سلطنت عمان، یہ سلطان قابوس وغیرہ جو تھے یہ وہی ہیں، اب بھی موجود ہیں، خارجی موجود ہیں. اچھا جی، اب یہ 1 صدی کی ہم بات کر رہے ہیں، 1 صدی کی بات کر رہے ہیں. یہ ماڈریٹ خارجی ہے، ماڈریٹ خارجی ہیں، لیکن بہرحال وہ اہل سنت والجماعت تو نہیں ہے، لیکن یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. اچھا جی، اور وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو. دیکھیے طلق بن حبیب ہیں، یہ مرجی ہیں. حسن بن محمد بن علی، حضرت علی کے ایک پوتے تھے حسن، ان کے بیٹے محمد کے بیٹے.
100 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا، یہ بھی مرجی تھی۔ مرجیہ یہ کہتے تھے کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ مرجیہ یعنی رجا سے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں، لکھ لیجئے، پیپل آف ہوپ، امید، اور دوسرے اس کا مطلب ہے انتظار، ارجیہ و اخا، ہے نا قرآن مجید میں فرعون کو مشورہ دیا گیا تھا کیا کریں، تو موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو روکو، جادوگروں کو جمع کرو، یہ جادوگر ہیں دونوں بھائی، ان کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے کرو، ان کو روکو یعنی تھوڑا سا انتظار کرو، اور یہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو روکے رکھو یعنی پوسٹ پون کرو۔ تو وہ یہ کہتے تھے، ادھر دیکھیے اور سے ذرا آپ عقیدہ بھی ہم تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے، اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ بھی مرجئی تھے عقیدے، لیکن لوگوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ لائٹ مرجئی تھے، ان کے استاد جو تھے حماد بن ابی سلیمان وہ بھی ہلکے مرجئی تھے، گہرے نہیں تھے۔ پھر مرجیہ کی 3 قسم بیان کی گئی، ایک بہت ہی سخت مرجئی، ایک درمیانی، ایک ہلکے۔ تو اس پر پھر محدثین نے اور دوسرے لوگوں نے پھر بڑی سخت چیزیں لکھی۔ تو آپ دیکھیں کہ بخاری میں اور مسلم وغیرہ میں جو ہیڈنگز امام بخاری نے بنائی ہے اس پر، وہ آیات پر آیات لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں وہ کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کوئی الگ چیز نہیں، ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان سمجھ کے بات ہے، جیسے مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نئے مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ جب کہتے ہیں تو یہ کس چیز کا، یہ کیا ہے، یہ زبان کا عمل ہے نا، عمل ہے یہ۔ اچھا، یہ زبان پہ آنے سے پہلے کس کا عمل تھا، یہ دل اور دماغ کا عمل تھا۔ تو ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ جیسے دیکھیے اب قرآن میں کہا گیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ پھر ایمان ایک جیسا رہتا ہے، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چاہے کرو، شراب پیو، زنا کرو، جھوٹ بولو، ایمان ایک حال ہے، یہ ایسی بات غلط ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو جب اچھا کام کرتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، رمضان میں ایمان بڑھ جاتا ہے، فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور جو ہے نا عورتوں کی صحبت میں رہتے ہیں، شرابیوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ایمان گھٹ جاتا ہے، سیاستدانوں کی صحبت میں رہتے ہیں، عمران خان کی صحبت میں رہتے ہیں، ایمان گھٹ جاتا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجیے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اچھا جی، اب ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج، پہلا فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا کون ہے، وہ خوارج۔ خوارج کیوں کہتے ہیں ان کو، یہ جماعت سے خارج ہو گئے، انہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، حضرت علی کو قتل کیا، حضرت علی کے خلاف بغاوت کی۔ اچھا، خوارج میں کوئی صحابی نہیں تھا، یہ جماعت سے خارج ہو گئے۔ تو ہم لوگ کون ہیں، ہم اہل السنہ والجماعت، اہل السنہ والجماعت، یعنی ہم جماعت کے ساتھ ہیں اور ہم سنت والے ہیں، اہل بدعت نہیں۔ تو جو بڑی جماعت تھی اس میں سے ایک گروہ نکل کے چلا گیا، وہ بڑی جماعت کیا ہے، وہ اہل السنہ والجماعت۔ اچھا، اب یہاں پر خوارج نے کیا کیا، یہ عبداللہ بن وہب
راسبی کو اپنا امیر بنا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر 2-4 سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، یہ 37 میں ابھرے تھے، 40 میں انہوں نے کہا کہ 3 آدمی تیار کیے، انہوں نے کہا کہ 3 آدمیوں کو قتل کرنا، ایک حضرت علی کو، ایک حضرت معاویہ کو، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کو، تینوں کو مارنا ہے فجر کی نماز کے بعد، ایک ہی دن مارنا ہے، ایک ہی وقت میں مارنا ہے۔ تو حضرت علی فجر کے لیے آئے، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے مسجد میں آئے مارا اس کو، اور اس کے بعد وہ چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، 2-4 دن کے بعد، رمضان 40 ہجری کی بات۔ اب وہ جو دونوں تھے وہ شام میں تھے، حضرت معاویہ بھی، حضرت عمرو بن عاص۔ تو ایک صاحب تو نماز کے لیے نہیں آئے تو بچ گئے، اور دوسرے ان کے جو ہے ان کے بجائے دوسرا آدمی مارا گیا، وہ بچ گئے۔ اچھا، یہ لوگ کہتے تھے خارجی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے کہ حکم ہونا چاہیے، انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہو گئے۔ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، صحابہ کو کافر کہتے تھے خوارج، اور یہ خوارج بیسیکلی یہ مشرقی علاقوں کے لوگ تھے، یہ بصرہ، کوفہ، اور آج کل جسے کویت کہتے ہیں، اور دمام، سعودی عرب کا جو شہر دمام، خفجی، اور زہران ایئرپورٹ، اور قطر، یہ جو بیلٹ ہے نا، ایسٹرن بیلٹ، گلف کی جو بیلٹ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، اور ربیہ کے لوگ تھے زیادہ تر، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، ایسی نمازیں پوچھی، اور لیکن جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق سے قرآن نہیں ہوتا، اور یہ ان کا سب سے بڑا برا عقیدہ یہ تھا، گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ سے، یعنی ایک بار شراب پی لی آپ کافر ہو گئے، سود کھا لیا کافر ہو گئے، ایک بھی گناہ کبیرہ کریں گے آپ، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیں گے آپ کافر ہو گئے۔ یہ ان کا عقیدہ، بڑے متشدد تھے، کافروں پہ بڑے نرم ہوتے تھے، مسلمانوں کے لیے بڑے سخت۔ حضرت خبیب کے بیٹے تھے عبداللہ بن خبیب، تو ان کی بیوی، وہ جا رہے تھے، نام پوچھا ان کا، اور حاملہ تھی، وہ ان کو مار ڈالا دو بچے کے ساتھ۔ ایسے ظالم، ایسے سخت، یہ تھے خوارج۔ حضرت علی نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تم ان سے مناظرہ کرو، بحث کرو۔ عبداللہ بن عباس بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی ہیں، حضرت علی کے چچاداد بھائی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ جب دلیلیں پیش کرتے تھے تو وہ لوگ توبہ کرتے تھے، تو کچھ پلٹ کے مسلمان ہو گئے، لیکن اکثریت ان کی رہی وہی۔ پھر جنگ ہوئی، جنگ نہروان، اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا، ذوالصدیہ کا واقعہ۔ تو اب ایک ٹرینڈ تو پیدا ہو گیا کہ صحابہ کی تکفیر کرنا، حضرت علی سے نفرت کرنا۔ تو خوارج جو ہے وہ حضرت علی سے بھی نفرت کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے، دونوں کو کافر کہتے تھے، اور کہتے تھے ان میں جو میڈیشن کے لیے کمیٹی بنائی گئی، حکم بنائے گئے ہیں، وہ حرام۔ وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا، بیوقوفو، اللہ نے کہا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، حکم من اہلہ و حکم من اہلیہ، ادھر سے ایک حکم، ادھر سے حکم رکھو۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں 2 حکم کا اللہ نے کہا قرآن میں ہے، اور امت کے اندر وہ ہو رہا ہے تو حکم کیوں نہیں ہو سکتا ہے، تحکیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہرحال یہ تھے خوارج، ایکسٹریمسٹ، اور مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ طالبان ہیں، سمجھے، اینٹی اسٹیٹ، دیکھیے خارجی کیا ہے، خارجی کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے آپ، مینٹالٹی اس کو سمجھ لیجیے۔ اینٹی اسٹیٹ،
اور نمبر 2 بے رحمی اور مسلمانوں کو کافر کہنا، تکفیر مسلمین، مسلمانوں کو قتل کرنا، افراد تفریح پھیلانا، انتشار پھیلانا، کیوس پھیلانا. پازیٹیو لوگ نہیں تھے، نیگیٹو لوگ تھے بہت. صحابہ سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے. جیسے یہ عمران خان ہے نا، یہ اللہ سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے. اللہ کا ایک قانون ہے، کہتا ہے نہیں میں اپنا قانون کیسٹریشن کا لے آؤں گا، میں نامرد کر دوں. یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے. یہ اللہ سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا ہے نا. تو خارجی بھی یہی تھے، بہت عقل مند سمجھتے تھے اپنے آپ، صحابہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے اپنے آپ. بہرحال اچھا آپ یہاں ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک تو حضرت عثمان کا قتل ہو چکا تھا. حضرت عثمان کے قاتلین 4 جگہ پہ موجود تھے. کچھ بصرہ میں تھے، کچھ کوفہ میں تھے، کچھ شام میں تھے اور کچھ ایجپٹ. اور عبداللہ بن سبا نے پروپیگنڈا کر کے ان کو سب کو لے آیا تھا. وہ 1000 شامی تھے، 1000 مصری تھے، 1000 کوفی تھے، 1000 بصری تھے. حج کیا انہوں نے. حج کے بعد حضرت عثمان پر حملہ کیا 35 ہجری. تو یعنی ایک بغاوت کا ایک ایلیمنٹ جو ہے موجود تھا یہ عبداللہ بن سبا. اب دوسرے یہ حضرت علی کے کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی 37 ہجری، 2 سال کے بعد ہی ہوئی یہ. اچھا جی، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ 6 مہینے تک حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک حضرت حسن نے حکومت، 40 سے 41 تک، 40 سے 41 تک. حضرت علی نے کہا کہ میں کسی کو وہ نہیں کرتا. تو ان کے بعد جو فوج تھی حضرت علی کے بعد، قیس بن سعد بن عبادہ تھے، اور جو کمانڈرز تھے احنف بن قیس تھے بصرہ کے، بڑے زبردست لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت حسن کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں. ویری ینگ مین حضرت حسن، he was only 36, 37 at that time. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوفی جو ہیں بے وفا ہیں، اور یہی کوفی تھے جو جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا. خوارج بھی انہی میں سے تھے. اس کے بعد ایک دن وہ جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے، کچھ قافلہ جا رہا تھا، گھوڑے آ کے گھیر لیا. حضرت حسن کو رات میں مارنے کی کوشش کی. وہ سمجھ گیا انہوں نے کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حضرت معاویہ سے مفاہمت کر لیتا ہوں. حضرت حسین نے منع کیا، چھوٹے بھائی 1 سال چھوٹے. حضرت حسن نے کہا. بہرحال 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے ان سے بیعت کر لی، معاہدہ کر دیا. اس کو اس عام الجمع کہتے ہیں جب مسلمان آپس میں متحد ہو گئے. اب حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے. انہوں نے کوئی 19.5 سال 20 سال ہوئے، 41 to 60 ہجری. اب انہوں نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کیا. وہ یزید کے ہاتھ پر شام میں بیعت ہو گئی. مدینے میں بھی اس کی بیعت لینے کی کوشش کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا 61. ٹھیک ہے. اب ذرا 2 باتوں کو سمجھیے کہ وہ تھوڑا سا 61 کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف سمپل وہ شیعوں والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک عام قتل نہیں تھا. ظاہر ہے کہ رسول کے نواسے کا قتل تھا تو سینسیٹیو معاملہ تھا، ایک حساس معاملہ تھا. نبی کے خاندان سے سب کو محبت تھی. لیکن خارجی اہل بیت سے، حضرت علی سے، حضرت علی کی اولاد سے نفرت کرتے. یاد رکھیے کہ ہر خارجی ناصبی ہوتا ہے.
لیکن ہر ناصبی خارجی نہیں ہوتا. ناصبی یعنی اہل بیت کے دشمن کو ناصبی کہتے ہیں، وہ بڑا گروپ ہے ناصبیوں کا، لیکن اس میں ایک گروپ ہے خارجیوں کا. اچھا جناب، اب ہوا یہ کہ کوفیوں نے خط لکھا اور حضرت حسین کو بلایا. جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو اب تو حسین کو آنا چاہیے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ آئیں. ان کو بلایا، وہ آتے گئے تو ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے. مکے سے وہ چل کے پیدل آ رہے تھے اونٹوں پر فیملی کے ساتھ، کئی ہزار لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ لوگ عراق کے بالکل قریب پہنچ گئے. انہوں نے کیا کیا، وہاں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کہا کہ تم جاؤ کوفے کے اندر جا کر بیعت لو میری طرف سے. ہزاروں لوگوں نے ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اتنے میں یزید کو جب ساری اطلاعات مل رہی تھی، اگرچہ وہاں 700-800 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن گھوڑے ہوتے تھے، تیز رفتار انفارمیشن روزانہ کی بنیاد پہ آتی جاتی تھی. اس نے کیا کیا، یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو بھیج دیا کہ یو شوڈ کمان کوفہ. اچھا، اب عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ یہاں ذرا نیچے جائیے. نواسب کا ظہور دیکھیے. ایک تو زیاد بن سمیہ ہے، 53 ہجری میں اس کی ڈیتھ ہوئی، 53 میں. ادھر دیکھیے غور سے ذرا. زیاد بن سمیہ پہلے حضرت علی کے ساتھ تھا اور بعد میں یہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گیا، حضرت علی کا دشمن ہو گیا. یہ سمیہ نامی ایک لونڈی تھی طائف میں، اس کا بیٹا تھا زیاد. کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ابو سفیان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے، میرے باپ کی تو اولاد ہے، تو علی کی طرف کیوں، ہماری طرف آ جا. اللہ اعلم. بہرحال وہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گیا. اب وہ زیاد بن سمیہ کے بجائے زیاد بن ابو سفیان کا نام ملا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے کہا کہ میں اس سے پردہ کروں گی، یہ میرا بھائی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، ایسا جو بچہ ہوتا ہے بغیر شادی کے وہ ماں سے منسوب ہوگا، باپ سے منسوب نہیں ہوگا. بہرحال زیاد بن سمیہ کا بیٹا تھا کون؟ عبید اللہ بن زیاد. زیاد بن سمیہ کی ڈیتھ 53 میں ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اور عبید اللہ بن زیاد 66 میں مارا گیا. یہ 61 میں کربلا کا واقعہ پیش ہے. 61 میں محرم 61 میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی. اچھا، اب یہ تو ہو گیا. یہ لوگ پھر ظاہر ہے کہ اہل بیت سے بہت سخت مخالفت کرتے تھے. تو اب کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے بھیجا حسین کو، چچا زاد بھائی تھے کہ آپ آ جائیں، یہاں سارے لوگ میں ہمارے ساتھ ہیں، بیعت کر لیے، آ جائیں. تو وہ آگے بڑھنا شروع کیا انہوں نے. اتنے میں ہوا یہ، وہ وہاں سے گھوڑوں پہ آ گیا کون، اور منہ پر بصرہ سے کوفہ آ گیا عبید اللہ بن زیاد، منہ اس نے لپیٹا ہوا. اچھا، لوگوں نے سمجھا، لوگ انتظار کر رہے تھے حضرت حسین کا، تو مرحبا مرحبا وہ کہتے تھے، یا یعنی سبت رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آ جائیں آ جائیں. اب یہ گھوڑوں میں بیٹھ کر یہ سو یوں کرتا تھا، سر ہلاتا تھا، سلام سلام سلام. سیدھا وہ گورنر کے محل میں داخل ہو گیا. جا کے اس نے کہا کہ زیادہ لوگ نہیں تھے، 25-30 لوگ ہی تھے، تلواروں وغیرہ کے ساتھ آ گیا. اس کے بعد کہا کہ شہر کے جتنے سردار ہیں بڑے بڑے
وہ سب کی مشاورت ہوگی اندر آ جائے. وہ اندر آئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا سب. اور عبید اللہ بن زیاد اور کہا کہ اب جو میری مخالفت کرے گا سردار میں مار ڈالوں گا. بند کر دیا. اندر جو ہے 25-30 سردار آگے کوفے کے سارے. اچھا باہر محل کے اطراف ہزاروں لوگوں نے محل کو گھیر لیا اور وہاں محل کے اطراف تھے مسلم بن عقیل اور پورا کوفہ جو ہے ان کے ساتھ تھا. اتنے میں ایک سردار وہ بالکنی پہ آتا تھا, آ کے کہتا تھا اوپر, میرے قبیلے کے لوگوں تم لوگ گھر چلے جاؤ. چلے گئے. دوسرا قبیلہ کا سردار آتا تھا, کہتا تھا تم چلے جاؤ. شام تک یہ عالم تھا کہ وہ سارے ہزاروں لوگ جو محل کو گھیرے ہوئے تھے کچھ بھی نہیں تھی. مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اور چھپتے رہے کسی گھر میں, اس گھر میں, اس گھر میں. سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی بیچاروں. بلاخر انہوں نے وہ لمبی داستان ہے خط بھیج دیا حسین کے نام کہ میری بیعت اب کینسل ہو گئی ہے, لوگ یہ ڈرامہ ہو گیا ہے اور سارے سردار منحرف ہو گئے ہیں, اس لیے آپ یہاں نہ آئیں. اب انہوں نے اعلان کر دیا یا تو پھر مدینہ مجھے جانے دو, تم لوگوں نے بلایا تو میں آیا, اب تم لوگ کہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں, یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو, یا پھر میں شام جاؤں گا یزید سے ملاقات کروں گا, بات چیت کروں گا. انہوں نے کہا نہیں, اور سیدھے بیعت کرو یزید کی ورنہ مار ڈالیں گے. بلاخر ان کو مار دیا. اب یہ پھر کوفے کے اندر ایک تحریک, حضرت حسین کی شہادت کے بعد کوفے میں ایک تحریک پیدا ہوئی, اس کو کہتے ہیں تحریک توابین. تحریک توابین, توبہ کی تحریک. تو اس میں بعض صحابہ بھی شامل تھے اور وہ کہتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو, توبہ کرو, تم نے دھوکہ دیا, تم نے دھوکہ دیا. تو وہ پچھتاتے تھے, روتے تھے کہ ہم نے عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دیا. تو ایک آدمی پیدا ہو گیا, اس کا نام تھا مختار ثقفی. اچھا سن لیجئے, اب ذرا توجہ سے سنیے بات. جو شیعت ہے, میں آگے بتاؤں گا شیعت کیا چیز ہے. تو شیعت کے دو بڑے بانی ہیں, شیعت کے دو بڑے بانی ہیں. ایک عبداللہ بن سبا ہے اور ایک مختار ثقفی. اور شیعت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور شیعت کی تکمیل 300 ہجری میں ہوئی. ذرا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شیعت جو ہے وہ پہلی ہجری میں نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی شیعت نہیں تھی, حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں تھی, حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی. یہ جو ہے 300 سال لگے ہیں اس کو مکمل ہونے. یہ آپ کی اس پر نگاہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور تاریخ کے اس تسلسل کو آپ سمجھیں گے تو شیعت کو سمجھیں گے. اچھا جناب, اب کوفے میں اب یہ یزید کا زمانہ ختم ہو گیا 64 میں. اب کوفے سے ہم جاتے ہیں مکہ مدینہ کی طرف. اب 3 بڑے سینٹر سے ذرا سمجھ لیجیے. ایک کوفہ ہے عراق میں, ایک مکہ مدینہ ہے حجاز, اور ایک ہے شام. یزید شام میں دمشق میں بیٹھا ہوا. عبید اللہ بن زیاد کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کوفے میں بیٹھا ہوا ہے. اور مکہ مدینے میں صحابہ ہیں, سمجھے, عبداللہ بن عمر ہیں, اور سعید وہ آپ کے ابو سعید خدری ہیں, بڑے صحابہ موجود ہیں, عبداللہ بن زبیر ہیں. بہرحال اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر دی, وہ خلیفہ ہو گیا وہاں. اچھا, لیکن یہ 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی. 63 میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا, اور وہ واقعہ یہ تھا
کہ یزید نے فوجیں بھیجی شام سے مدینے کی طرف. اس کو واقع حرہ کہتے ہیں. 3 دن تک مدینے کی فوجوں نے، بنو کلب کے لوگ تھے، انہوں نے مدینے کو لوٹا، عورتوں کی عزت پامال کی، صحابہ کو قتل کیا. تو یہ یزید کا بدترین ایکشن تھا. اور خانہ کعبہ کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی. اب یزید جب مر گیا 64 میں، عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہو گئے. اب عبداللہ بن زبیر نے کہا اللہ کی قسم میں ایک حجازی کے بدلے 3 شامیوں کو ماروں گا. انہوں نے مدینے کو لوٹا، مدینہ کی عورتوں کی عزت پامال کی، اور شامیوں سے بدلہ لوں گا. سارا مکہ مدینہ حجاز کا جو علاقہ تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. بڑے عالم تھے، وہ تفسیر کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. عبداللہ بن زبیر 10 بڑے لوگوں میں ان کا نام ہے تفسیر کے. حضرت ابو بکر کے نواسے تھے، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. حضرت عائشہ نے ان کی تربیت کی. 2 ہجری میں پیدا ہوئے، 72 یا 73 میں 70-71 سال کی عمر میں شہادت ہوئی. تو وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی. اس اسنا میں اچھا وہاں ہوا. اب کوفے کی طرف شام کی طرف جائیے. شام میں یزید مر گیا تو لوگوں نے کیا کیا، شامیوں نے ان کے بیٹے معاویہ بن یزید کو خلیفہ بنا لیا. وہ بیچارہ بڑا نمازی، پرہیزگار، دیندار آدمی، وہ باپ سے بالکل مختلف تھا. اس نے 6 مہینے کے بعد کہا کہ میں حکومت نہیں کروں گا، یہ گندی چیز ہے، وہ الگ ہو گیا. اب یہاں کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر نے غلطی کی. انہوں نے کیا کیا، بنو امیہ کو مدینے سے، مکے سے نکال دیا. مروان جو ہے دوڑا بھاگا کہاں، شام. شام جا کے وہاں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور شام اب 2 خلیفہ ہو گئے. ادھر حجاز میں، مکے مدینے میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور 65 ہجری کی بات تھی. اور وہاں پر کون ہو گئے، مروان بن حکم خلیفہ ہو گئے. لیکن مروان 9 مہینے حکومت کی اور اس کے بعد مر گیا. تو مروان کا بیٹا عبد الملک وہاں کا خلیفہ بن گیا. 21 سال حکومت کی اس نے، عبد الملک بن مروان نے، 65 سے 86 ہجری تک. 65 سے 86 ہجری. اب ہوتا یہ ہے کہ 2 خلیفہ ہیں. پھر وہ بھیجتا ہے حجاج بن یوسف کو، اور پھر 72 میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی 73 میں یا 72 کی وہ قتل کر دیا جاتا ہے ان کو. اور حجاج بن یوسف جو ہے خانہ کعبہ میں ان کو مار کے ان کی لاش کو لٹکاتا ہے عبداللہ بن زبیر کو. اچھا اس طرح ایک طرف تو وہ شام کا منظر ہو گیا. یہ عبداللہ بن زبیر نے تقریباً 9 سال حکومت کی ہے. ان کی بیعت اسی وقت ہو گئی تھی. اور 73 یعنی آپ سمجھیے کہ 64-65 سے لے کر 73 تک تقریباً 9 سال حکومت پارشل گورنمنٹ کی. اور دوسری طرف شام میں مروان کی اور اس کے بیٹے عبد الملک کی. اب انہوں نے کیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو کوفہ اور بصرہ کی طرف بھیجا. اب سن لیجئے کہ کوفے کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا، وہ بڑا ہیرو بن گیا وہاں. اس کا نام تھا مختار ثقفی. اچھا، اور میں نے کہا نا کہ یہ شیعت کا بانی سمجھ لیجیے. اس کو مختار ثقفی کو سمجھے بغیر شیعت سمجھ کے نہیں آئے. بانی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور شخصیت ہے عبداللہ بن سبا کی، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس کو ابن سودا کہتے ہیں، کالی کا بیٹا. تو سبا جو ہے ایک یہودی تھا، اس نے ایک کالی عورت سے شادی کر لی تھی، یمن کا رہنے والا تھا.
اس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوا یہودی, اور نام اس کا تھا عبداللہ بن سبا ابن السودا کے نام سے مشہور تھا, کالی کا بیٹا. خیر یہ جو ہے یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے آیا کہاں؟ بصرہ, یمن سے. بصرہ سے گیا کوفہ, کوفہ سے گیا شام, شام سے گیا مصر, اور اسی نے پھر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی اور 1,000 آدمی بھیجے. حضرت عثمان کی شہادت کا جو اہم کھلاڑی ہے وہ یہی عبداللہ بن سبا سمجھا جاتا ہے. چلیے جی, اب وہ مختصر. تو حضرت علی کے پاس کے زمانے میں یہ گرفتار ہوا, حضرت علی کے سامنے لایا تو حضرت علی نے کہا کہ اس کو زندہ جلا دو. تو اس نے کہا کہ آپ تو اللہ ہیں, کیونکہ آگ کی سزا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں. تو یہ کبھی کہتا تھا کہ علی خدا ہے, کبھی کہتا تھا کہ علی رسول ہے. اب یہ اس کی, اور حضرت علی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ دیکھیے بھی فتنے بہت ہیں, ابھی آپ جنگ جمل سے فارغ ہوئے ہیں, جنگ صفین ہے, یہ پارے کشمکش میں ہے, آپ اس کو ابھی قتل مت کیجیے, بہت بڑا فتنہ ہے یہ. تو اس کو سابات ایک جگہ ہے ایران, وہاں بھیج دیا, جلا وطن کر دیا, اس کو یہاں نہیں آ سکتا. اچھا جی, اب یہ تو عبداللہ بن سبا تھا. اب آ جائے مختار ثقفی. تو ایک صحابی تھے ابو مسعود ثقفی, طائف کے رہنے والے, ثقیف, بنی ثقیف طائف کا قبیلہ ہے. تو ابو مسعود ثقفی, ان کا بیٹا تھا مختار ثقفی. اچھا میں یہاں ایک ذرا ضمنی بات کر دوں, توجہ سے سنو بھائی, توجہ سے سنو بات. ابھی پاکستان میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, انہوں نے قرآن کی وہ ترجمہ بھی کیا, مختصر حواشی بھی لکھے, مختصر تفسیر بھی کی. تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ کچھ ناصبی ہو گئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا, ذرا غور سے سنیں میری بات, انہوں نے یہ کہا ہمیں یزید کی حمایت کرنا چاہیے, یزید رحمۃ اللہ علیہ کرنا چاہیے رضی اللہ. اور یہ کیوں؟ اگر ہم یزید, حالانکہ اچھا آدمی نہیں تھا, لیکن اگر یزید کی حمایت ہم نہیں کریں گے تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, ان پر بات پہنچے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کا موقف تھا. اب یہی کلیہ ہم مختار ثقفی پر بھی اپلائی کرتے تھے. تو اگر ہم مختار ثقفی کی حمایت کریں کہ بھئی وہ تو ابو مسعود ثقفی کے بیٹے تھے, صحابی کے بیٹے ہیں, پھر یہ کلیہ تو فیل ہو جائے گا. نہیں, کلیہ تو فیل ہو جائے گا یہ سارا. چلیے جی, تو ہم پر کوئی اللہ نے ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ صحابہ کرام کی اولاد کی بھی ہم وکالت کریں, حمایت کریں. البتہ صحابہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیجیے, نوٹ کر لیجیے, لکھ لیجیے کہ صحابہ نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے, لیکن تمام صحابہ کی مغفرت ہو جائے گی. 3 باتیں یاد رکھیے. صحابہ معصوم نہیں تھے, ان سے بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں, چھوٹے گناہ بھی ہوئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, معصوم نہیں ہے, اور ان کے درجات ہیں, کوئی بہت بڑا ہے, کوئی اس سے کم, اس سے کم, اس سے کم, اس سے کم, مختلف درجات کے صحابہ ہیں. اور نمبر 3 یہ, ہر صحابی مغفور ہے, اللہ تعالیٰ ہر صحابی کو معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى, کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ نے ہر صحابی کو کہہ دیا کہ تمہیں جنت ملے گی. وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10,
تو کہا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے، صحابہ برابر نہیں ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے الحسنہ کی بشارت. سمجھ کے بات آپ؟ اب ناصبی کیا کہتے ہیں سن لیجئے. ناصبی کی پہچان کیا ہے ذرا اس کو سمجھیے. ناصبی پہلا جو ذرا ہلکا ناصبی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی حضرت معاویہ دونوں برابر ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حضرت علی بڑے ہیں، حضرت معاویہ چھوٹے ہیں. درجات کیا، پہلے ہم فرق بتاتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا موقع بتا رہے ہیں. دوسرے ناصبی ہیں وہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں حضرت معاویہ افضل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ناصبی. اور خارجی کون ہیں؟ خارجی وہ ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں. اچھا جی، اب ہوا یہ، کوفے میں ایک آدمی پیدا ہوا مختار ثقفی. اس نے کہا کہ ہم حسین کے خون کا انتقام لیں اور توبہ کرو. یہ تحریک بہت کامیاب رہی، اور اس کے بعد مختار ثقفی اس نے کوفے پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کے محل کے اندر داخل ہو کر عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیا. اس کے بعد اس نے جو عبید اللہ بن زیاد کے دو کمانڈر تھے، ایک شمر الجوشن تھا اور دوسرے عمر بن سعد بن ابی وقاص، وہ دونوں کو قتل کر دیا. تو چن کے اس نے جتنے لوگ تھے حضرت حسین کے قتل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث تھے، سب کو مار دیا. تو ہی بیکیم ہیرو آف کوفہ. اچھا سنیے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے نا، بدلہ لیا چلے ٹھیک تھا معاملہ. ظالم تھے وہ، کوئی شریف لوگ نہیں تھے، وہ عبید اللہ بن زیاد اور وہ سارے جو گنڈے تھے، شمر الجوشن وغیرہ. اب نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے بھی حکومت کرنی ہے. اس نے کہا دیکھو عبد الملک شام میں خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر وہ مکہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خارجیوں میں سے کچھ لوگ تھے وہ فارس کے اندر انہوں نے حکومت قائم کر لی ہے، اور میں یہاں دیکھتا بیٹھا رہا ہوں. اس نے کیا کیا، پہلے تو پیش گوئیاں شروع کر دی. میں بتا دوں کل یہ ہوگا، ایک ہفتے کے اندر یہ ہوگا، 2 ہفتے کے اندر یہ ہوگا. اچھا، اور کبھی وہ ہو جاتا تھا، پہلے ہی اس کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کو مارنا ہے، بندے بھیج دیتا تھا، دیکھو 4 دن کے اندر بڑی خبر دوں گا آپ کو. اور خبر ملتی تھی، کہتا دیکھو میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو. اچھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، حضرت علی کی ایک بہن تھی ام ہانی، ان کے ایک غلام، اس کا ایک غلام تھا، عبیرہ نام تھا اس کا. اس سے کہا یار ذرا گھر میں جا کے دیکھ. تو ظاہر ہے حضرت علی کوفے میں تھے، ان کی حکومت وہاں تھی 4 سال تک. گھر سے کرسی اٹھا کے لے آ کر اس نے کہا کہ یہ کرسی حضرت علی. ذرا غور سے سنیے بدعتیں کیسے پھیلتی ہیں. اس نے کرسی کا ایک جلوس نکالا شہر کے اندر، حضرت علی کی کرسی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، کرسی کو گھما کے مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں لا کے کرسی رکھ دی. اس کو سامنے رکھ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ حضرت علی کی مقدس کرسی. دیکھیے اب کیسا بدعتی تھا. اس کے بعد بہرحال وہ فساد برتا کرتا رہا، اب وہ اور مختلف علاقوں پر قابض ہوتا گیا، اطراف و اکناف کی بدعتیں پھیلاتا رہا. بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بھیجا، اور اس نے آ کے پھر مختار ثقفی کو 66 میں قتل کیا.
اب اس کے بعد مختار ثقفی نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے میں نبی ہوں. پہلے تو اس نے کاہن اور پیش گوئیاں کرنے والا بتایا، پھر بدعات میں اپنے آپ کو تبدیل کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. مارا گیا. مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ جناب وہاں مدینے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، شام میں عبد الملک بن مروان کی ہے، ادھر خوارجیوں کی حفاظت ہے، میں کیوں بیٹھ جا رہا ہوں، میں بھی اپنی قسمت آزماتا ہوں. تسلیم کیا اس نے، مارا گیا. تو اب دیکھیے وہ کوفے کا جو محل تھا وہ ایسی جگہ تھی، وہاں حضرت حسین کا سر لایا گیا. وہی جگہ تھی جہاں مختار ثقفی نے عبید اللہ بن زیاد کو مارا. یہ وہی جگہ تھی جہاں پر مختار ثقفی کو حضرت مصعب بن زبیر نے قتل کیا، اور اس کے بعد وہاں پھر حضرت مصعب بن زبیر کو بھی قتل کر دیا. پہلے وہاں حسین کا قتل آیا، کا سر آیا، پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا، پھر مختار ثقفی کا، پھر مصعب بن زبیر. اچھا بہرحال جناب، اب یہ 66 کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے. یہ سارا تو کچھ کوفے میں ہوتا رہا. اب اس کے بعد کوفہ جو ہے مسلسل یہاں کھچڑی پکتی رہی. ادھر دیکھیے، کوفہ ہمیشہ کھچڑی پکتی رہی. امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں سے مدینے سے حدیث چلتی ہے، ایک بارش کی کوفہ جاتی ہے، کوفہ سے پھر واپس آتی ہے مدینہ، ایک بارش سے ایک ہاتھ کی ہو جاتی ہے. تو کوفے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹکسال ہے، چھوٹی حدیثوں کا ٹکسال ہے. یہاں یعنی فیکٹری ہے، چھوٹی حدیثوں کی فیکٹری ہے کوفہ. تو اب یہ کوفیوں کی ذہنیت کو سمجھنا پڑے گا، وہ آگے آپ کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا جاؤں گا آپ کو. اچھا، تو اب 2 شہروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگلی تاریخ کو سمجھنے کے لیے، ایک بصرہ، ایک کوفہ. بصرہ اور کوفہ دونوں حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے تھے، 1718 ہجری، اور یہ دونوں فوجی چھاونیاں تھیں. حضرت عمر نے یہاں آباد کیا، پلاننگ کی گئی، سڑکیں بنائی گئیں، چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے. اچھا، اب یہ بصرہ نیچے ہے. دیکھیے بصرہ جو ہے وہ یہاں کوسٹل سٹی ہے، اس کے اوپر کوفہ ہے. اب بصرہ سے یہ ایک چھاونی تھی کینٹ، اور یہ ایک چھاونی تھی. بصرہ سے ایسے نیچے یہ مکران کی طرف، اور پھر یہاں سے افغانستان کی طرف قافلے جاتے ہیں. اور کوفہ جو اوپر تھا، یہاں سے پھر یہ شمالی ایران کی طرف سے ہوتے ہوئے قافلے پھر خراسان کی طرف جاتے اور اوپر آذربائیجان کی طرف جاتے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے نقشہ. اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لا کر یمنی آباد کیے گئے. اور یہاں سے چونکہ قافلے نکلتے تھے، مجاہدین یہاں ہمیشہ گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے. حضرت عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں سے پھر فتوحات ہوئی، سندھ کی طرف اور افغانستان کی طرف، کوئٹہ کی طرف، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، اور یہ مشہد اور طوس، نیشاپور، ہرات، ترمس، بخارا، مرو، یہ جو جتنے خراسان کے بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں سے لوگ قافلے نکلتے تھے. اب یہ 2 شہر غور سے سن لیجیے آپ. بصرہ جو ہے وہ انٹلیکچوئلز کا شہر تھا، یہاں پر اعتزال کی نرسری تھی. یہاں فلسفی تھے، اور یہاں پر کئی سر سید بیٹھے ہوئے تھے، اور کئی جاوید احمد غامدی بیٹھے ہوئے تھے. بصرہ جو ہے یہ عقل پرستوں کا، سوڈو ریشنلسٹ کا مرکز تھا بصرہ. آگے میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو. اور کوفہ جو ہے وہ اہل بدعت اور اہل تشیع اور جھوٹ اور کذب، یہ ان کا شہر بن گیا.
اگلے یعنی 200-300 سالوں میں، یہ آپ کے ذہن میں یہ ساری 2 شہروں کے بارے میں یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور تصوف بھی بنیادی طور پر یہی پنپا ہے، اس کی اثرات، لیکن جیسے میں نے کہا تصوف تو اس کی جڑیں مصر میں بھی تھی، بہت گہری جڑیں تھیں، کیونکہ وہاں بڑی بڑی خانقاہیں تھیں عیسائیوں، اسکندریہ میں بھی اور اپر ایجپٹ میں بھی، فلسطین میں بڑی ان کی خانقاہیں تھیں، شام میں عیسائیوں کی بڑی خانقاہیں تھیں، ترکی میں عیسائیوں کی بڑی خانقاہیں تھیں۔ تو اصل عیسائی بیلٹ جو تھا وہ ایجپٹ، فلسطین، شام، ترکی، یہ اصل بیلٹ تھا عیسائیوں کی رہبانیت اور عیسائیوں کے تصوف۔ اب ادھر اس کے اثرات پھر کوفے پر بھی برپا ہوئے۔ چلیے جی، اب آ جائیے ذرا ہم یہ نواسب کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ زیاد بن سمیہ بھی کے بارے میں 53 میں انتقال ہوا اس کا، حضرت علی کا کٹر دشمن تھا۔ ضحاک بن قیس 64 میں ان کو کا قتل ہوا ہے، کمانڈر تھے بہت بڑے، یہ بھی ناصبی تھے۔ یزید بھی 64 میں ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بھی۔ عبید اللہ بن زیاد میں نے بتایا 66 ہجری میں مارا گیا، مصعب بن زبیر نے ان کو قتل کیا۔ عمران بن خطان تھے، یہ بھی ناصبی تھے۔ حجاج بن یوسف یہ بھی ناصبی تھا۔ اور ایک صاحب گزرے ہیں حریث بن عثمان حمصی، شام کے رہنے والے تھے، نیک آدمی تھے، بہت نیک پرہیزگار اور حدیث کے عالم بھی تھے لیکن ناصبی تھے، ناصبی راوی حدیث ہیں، یہ راوی حدیث ہیں، حدیث کے راوی ہیں، حریث بن عثمان حمصی۔ عبداللہ بن زبیر کا جو پیریڈ ہے اور پھر حسن کا جو پیریڈ ہے، یہ بھی خلافت راشدہ میں نہیں؟ اصل میں حضرت حسن کا تو کرتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ خلافت علی مناج النبوہ 29 سال تک رہے گی، تو 11 سے لے کر وہ 41 تک، وہ تقریباً وہ 29 ایئرس بنتے، تو اکثر لوگوں نے حضرت حسن کے جو 6 مہینے ہیں اس کو خلافت راشدہ میں شمار کیا۔ اچھا، دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر کے 2 مسئلے تھے، عبداللہ بن زبیر کے 2 مسئلے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ حجاز کے ترجمان تھے، مکے اور مدینے کے ترجمان تھے، اور ان کی سپورٹ تھی۔ دوسری طرف شام ان کا دشمن تھا، ظاہر ہے وہ شامیوں کے خلاف بڑے سخت، وہ کہتے تھے کہ بدلہ لوں گا۔ دوسری طرف یہ لوگ بھی، کوفے والے بھی، چونکہ مختار ثقفی کو ان کے بھائی نے مار دیا تھا، تو یہ لوگ بھی ان کے خلاف تھے۔ اچھا، پھر تھوڑا سی یہ بات بھی کہی جاتی ہے، بھائی سنو غور سے، کہ یہ لوگوں پر دباؤ ڈالتے تھے کہ تم بیعت کرو، عبداللہ بن زبیر۔ تو عبداللہ بن عباس جو تھے ان سے کہا کہ تم بیعت کرو ورنہ مار ڈالو۔ تو مکے میں تھے اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن عباس، کوئی معمولی آدمی نہیں۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، حسن بصری ہیں، طاؤس ہیں، اور عطا ہیں، اکرمہ ہیں، ابن سعید بن جبیر ہیں، ابن جریر نہیں، ابن جریر تو 310 کے ہیں، تو مجاہد بن جبر ہیں، مجاہد بن جبر ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے علماء، سدی ہیں اور قتادہ ہیں، یہ سب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی جان بچا کے مکے سے وہ چلے گئے طائف۔ کون؟ عبداللہ بن عباس۔ تو اور وہیں انتقال کیا، 68 ہجری میں عبداللہ بن عباس کا انتقال ہوا۔ اوپر دیکھ لیجیے عبداللہ بن عباس۔ اچھا جی، اب آ جائیے، انہوں نے کسی کی بحث کی تھی؟ کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے؟ عبداللہ بن عباس نے غالباً نہیں بیعت کے بغیر رہا جا سکتا مطلب نہیں، بیعت تو کرنی چاہیے، کہ جس کے گلے میں بیعت کا پھندا نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ تو کرنا چاہیے،
کی بھی ہوگی, کسی مقامی آدمی کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہوگی جب اب امن و امان ہو. تو طائف میں جو بھی تھا اس کے ہاتھ پہ کر لی ہوگی کہ ٹھیک ہے تمہیں مانتا ہوں. بوڑھے بھی ہو گئے تھے بیچارے, تو وہ 71 سال کی عمر تھی, 68 میں جب انتقال ہوا, ان کا 71 تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے بیچارے. عبداللہ بن زبیر سے 3 سال بڑے, 5 سال بڑے تھے. عبداللہ بن زبیر سے 5 سال بڑے تھے.